اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنكَ صُدُودًا اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنی علما یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق۔ قابل صد احترام معزز حاضرین و ناظرین کرام، اس کائنات میں جب سے یہ بنی ہے اور جب تک یہ رہے گی، اس کے اندر اگر کوئی حق ہو سکتا ہے، اگر کوئی سچ ہو سکتا ہے، اگر کہیں سے کسی صداقت کی امید ہو سکتی ہے، تو وہ صرف وہ ہے جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے فرمایا۔ وہی حق اور سچ کی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اللہ نے اس کا بڑا ڈنکے کی چوٹ اعلان فرمایا، فَذَلِكُمُ اللَّهُ۔ اللہ کہتا ہے کہ حق جو ہے وہ صرف وہی ہے جو میری طرف سے ہے۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ حُكْمُ الْحَقِّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ اللہ کی ذات کی طرف سے ہٹ کر جدھر بھی تم کوئی نگاہ کرو گے، وہاں ضلال اور گمراہی اور تباہی اور فسق اور گند اور غلاظت اور تعفن اور بدبو کے علاوہ تمہیں کچھ بھی نہیں۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ۔ اللہ کی طرف سے جو تمہارا رب ہے، جو کچھ آیا ہے، صرف کائنات میں اگر کسی کو حق کہا جا سکتا ہے تو وہ وہی ہے بس۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلَّا الضَّلَالُ۔ اس حق کے بعد تمہاری نگاہ کہیں ادھر ادھر کیوں اٹھتی ہے؟ وہ تو سب گند ہے۔ فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ۔ تو تم کہاں بے وقوفوں کی طرح ٹکرے مارتے پھر رہے؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ فَسَقُوا۔ یہی ایک قرآن کریم کے طرف سے اللہ نے جو حق کے طور پر یہ فرمان جاری کر دیا ہے، اس سے بڑا حق تو اور کوئی کلمہ ہو سکتا ہی۔ اور جو اس بات کو یقین نہیں مانتا، اس سے بڑا دنیا جہان کا فاسق، فاجر، اللہ کا باغی، ظالم، منافق اور کون ہو سکتا؟
کیسے فذالکم اللہ ربکم الحق، جو اللہ کی طرف سے ہے وہی حق۔ یہ جو احکام اترے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ تھے۔ یہ جو آیت ابھی میں نے پڑھی ہے فذالکم اللہ ربکم الحق وماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون کذالک حقت کلمۃ ربک علی الذین فسقوا۔ یہ مکی صورت، مکے میں نازل ہے۔ اور یہ جو صورت میں نے ابھی آیت مبارکہ پڑھی ہے کہ جب وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، یہ مدنی صورت ہے، یہ مدینہ شریف میں نازل ہے۔ سورۃ نساء 5 سپارہ۔ تو مکے کے اندر کا جو ماحول تھا اس کے کفر کا انداز اور تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے تو وہاں اسلام سے انکار کا زاویہ اور تھا۔ آیتوں کا اگر آپ دیکھیں تو پیغام ایک ہی ہے، مگر جس طرح کا اس وقت کا ماحول تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماحول کو سامنے رکھ کر الفاظ بنا کر نازل فرمائے۔ مشرکین عرب جو تھے وہ جب کسی چیز کا انکار کرتے تھے تو اس میں لگی لپٹی نہیں رکھتے تھے، صاف کھلے میدان میں آ کر کہتے تھے نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت مبارکہ کا زیادہ دور نبوت وہی ان کے ساتھ گزر گیا، سمجھاتے سمجھاتے بتاتے بتاتے۔ قرآن کریم کی 85-86 سورتیں جو ہیں وہ مکی، 114 میں سے۔ تو باقی جو ہیں وہ 29 صورتیں وہ بنی۔ جو 30ویں سپارے میں 39 رکوع ہیں، 37 صورتیں ہیں، ان میں 3 صرف مدنی ہیں، باقی ساری مکی۔ سورۃ زلزال، اذا جاء نصر اللہ، اور دوسرا تیسری صورت جو ہے وہ ہے جو جس کو یہ نام بھول رہا وہ صورت ہے۔ ٹوٹل 3 صورت، باقی سارے مکی۔ تو اتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا زور رہا ہے کہ وہ صورتیں اللہ نے 85-86 قرآن کریم کی مکے پہ لگا دی اور مدینہ شریف میں باقی صورتیں۔ بھائی کافر تو وہاں بھی تھے، مگر وہ کافر جو تھے وہ مقابلے میں آ کر سر عام سامنے کھڑے ہو کر آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرتے تھے۔ ادھر سے بھی سوال آ رہے ہوتے تھے، اللہ کی طرف سے بھی تابڑ توڑ جواب آ رہے ہوتے تھے۔ اسی لیے زیادہ صورت مکے میں۔ تو جب آپ وہاں سے
ہجرت فرما ہے تو مدینہ طیبہ میں آئے تو آپ کی نبوت کا کم عرصہ مکے کی نسبت وہاں گزرا ہے، 10 سال سارے گزرے، وہاں تو 13 سال لگ گئے۔ قرآن کا سارا زیادہ حصہ جو ہے وہاں اترا، یہاں 10 سال میں جو ہے تھوڑا اترا ہے۔ تو یہاں کا ماحول جو تھا وہ اس سے یکسر مختلف تھا۔ وہ آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھتے تھے۔ مسجد نبوی میں جو ریاض الجنہ ہے، جو محراب مبارک ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، منبر شریف پر جماعت کراتے تھے، امامت فرماتے تھے، جنت کا ٹکڑا تھا جس کے بارے میں وہاں لکھا ہوا بھی ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ میرے گھر کے دروازے سے لے کر، حجرے سے لے کر اور میرے منبر تک یہ ساری جنت وہاں پڑھتے تھے۔ حدیث مبارکہ کی شرح میں علماء نے فرمایا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو یہ ٹکڑا جو ہے اس پر قیامت نہیں آئے گی، یہ اسی طرح جیسے جنت سے اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہائش کے لیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ مبارک کے طور پر یہاں زمین پر آ کر یہ ٹکڑا لگایا گیا ہے، اسی طرح اٹھا کر واپس جنت میں لگا دیا۔ وہاں کھڑے ہو کر یہ نمازیں پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھ کر گھنٹوں آپ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، ان کا تو پتہ ہی نہیں چلتا تھا، مگر اللہ تبارک و تعالی نے ان کی نشانیاں بتائی تاکہ جس بندے میں آپ کو یہ خصلتیں نظر آ جائیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ سمجھ جائے کہ یہ 2 نمبر مسلمان ڈرامے باز، صرف باتوں سے خوش کر رہا۔ اس کی نشانیوں میں سے کافی نشانیاں ہیں جو قرآن میں موجود ہیں۔ اس میں سے ایک نشانی بڑی واضح صاف جو ہر بندے کو نظر آ جائے گی کہ بھئی یہ بندہ مسلمان ہے یا نہیں ہے یا 2 نمبر ہے، اس کی نشانی اللہ نے اسی ایک آیت میں بتا دی۔ مکے میں تو بڑی ڈنکے کی چوٹ بتاتا تھا اللہ، اور وہ بھی ڈنکے کی چوٹ کہتے تھے ہم مسلمان نہیں ہیں، ہم اس بات کو نہیں مانتے جو آپ کہہ رہے ہیں، ہم آپ کو محمد بن عبداللہ کی حد تک مانتے ہیں، محمد و رسول اللہ تو ہم آپ کو نہیں مانتے، صاف کہتے تھے۔ یہ ایسا نہیں کہتے تھے، کہتے نہیں سب ٹھیک ہے مگر ہم کریں گے وہ جو ہمارے مرضی ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ان کے اندر کی ایسی نشانی بتا دیتا ہوں جو جب آپ کے ساتھ ان کی بات چیت ہو تو آپ کو فوراً سمجھ آ جائے گی یہ منافق۔ وہ نشانی اللہ نے ایک آیت میں مختصر سمجھا دی ہے کہ وہ منافق کون ہوتا ہے، اور منافق جو ہوتا ہے وہ اللہ کے نزدیک کافر سے بھی کہیں بدتر ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے منافقین جو جہنم میں ہوں گے وہ جہنم کے آخری جو سب سے نچلا طبقہ ہے وہاں ہوں گے، اور کئی منافق ایسے ہوں گے جو ان منافق ہر منافق کا علیحدہ جہنم میں ایک کوٹھڑی ہوگی جس میں ایک منافق ہوگا صرف جہنم۔
اور اس کوٹھڑی میں بند ہوگا، اور حدیث مبارک کے الفاظ ہیں کہ جب اس کوٹھڑی کو وہ جہنم کا داروغہ لاک کرے گا، تالا لگائے گا، اس کے بعد اس جہنم کے داروغے سے اس منافق کی کوٹھڑی کی چابیاں بھی لے لی جائیں تاکہ پھر وہ کھول بھی نہ سکے۔ اس حد تک یہ عجیب کوئی۔ تو اللہ نے فرمایا اس کی نشانی کیا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا، جب انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ آؤ ادھر، تعال، ادھر آؤ، ادھر، إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ادھر آؤ، یہ نازل ہوا ہے، وَإِلَى الرَّسُولِ، اور اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اس طرف آؤ۔ بھئی جب تم کلمے بھی اونچے اونچے پڑھتے ہو، نمازیں مسجد نبی کی ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہو، محمد رسول اللہ امام ہوتے ہیں، تم پیچھے ہاتھ باندھ کر قرات بھی سن رہے ہوتے، اور جب موقع آتا ہے اللہ کا رسول فرماتا ہے کہ اللہ نے جو نازل کیا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس طرف آؤ، تو اللہ کہتا ہے رایت المنافقین، یہ جو منافق ہے نا، آپ ان کی فیس ایکسپریشن سے پہچان جائیں گے کہ یہ منافق ہے۔ رایت یعنی آپ رویت دیکھیں گے، جب آپ اس کے چہرے پر آپ کی نظر پڑے گی تو آپ کو سمجھ آ جائے گی جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے کے نتیجے میں یہ آواز سنتے ہی جو اس کے چہرے کے تاثرات ہیں میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ پکا منافق ہے۔ رہت المنافقین یصدون عنک صدودا، یہ کھسکنے کی کوشش کرے گے، چپ کر کے وہاں سے پھٹنے کی کوشش کرے، وہاں سے ایسے قدم با قدم کر کے تو اوکے۔ آپ یقین کریں، اگلے دنوں میں یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا تھا ایسے منزل میں، اس آیت مبارکہ پر میری نظر ٹھہر گئی۔ کیسے؟ میرے ذہن میں ہمارا نقشہ تھا جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ جانتا، 78 سال حکومت، یعنی 1947 سے لے کر آج جو ہے 2025 ختم ہو رہا ہے، چند 2-3 دنوں آپ جو ہے وہ 53 سال لگا لے اور 25 سال یہ لگا لے، 78 سال تو بنتے ہیں۔ تو 78 سال میں جس دن یہ ملک بنا تھا، آپ اگر اس وقت نہیں تھے، ہم نہیں تھے، مگر جو ہمارے باپ داداؤں ماؤں دادیوں نے بتایا ہے وہ یہ تھا کہ خون کی ندیاں بہہ گئی، مسلمان باقاعدہ خون بہتا تھا، جیسے پانی کی نہریں نہیں بہتی۔ اس کے نتیجے میں جنہوں نے اس وقت اس ملک کے لیے دعویٰ کیا تھا اور فرنگی کے مقابل کھڑے ہوئے تھے، ان کے خون کی ندیاں بہائی۔ یہ تاریخ کا حصہ ہے کہ دلی سے جو گاڑی ریلوے کی چلتی تھی وہ لاہور ریلوے اسٹیشن تک پہنچتے پہنچتے وہ ڈبے خون سے بھر جاتے تھے، لاشوں کو نکال کر اور گاڑی کے اندر پانی کے فوارے مار کر وہ خون سے دھو کر واپس جاتی تھی، اس میں بندے بیٹھتے تھے، جب پھر واپس آتی تھی تو بندوں کی بجائے خون بہ رہا۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، ہماری تاریخ کا حصہ۔ جن کے خون بہے ان کا جرم کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، بس۔ اس پر اس دور میں اتنے ہمارے والدین کا، ہمارے باپوں کا، ہماری ماؤں کا، ہماری بہنوں کا، ہمارے رشتہ داروں کا
اس بے دردی سے خون بہایا گیا کہ ریلوے کی گاڑیوں کے اندر خون ہی خون ہوتا تھا، زندہ انسان ہی۔ اور اس کا صرف ایک ہی جرم تھا ان کا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ 78 سال گزر جانے کے بعد جو ہمارے باپ داداؤں نے ہزاروں ٹن خون بہا دیا ریلوے لائنوں پر اور ریلوے کے چھکڑوں، اور لا الہ الا اللہ کے نعرے لگاتے لگاتے اس جہان سے چلے گئے، کیا لا الہ الا اللہ کی حکومت آ گئی؟ 78 سال۔ ہر جو بندہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کی زبان پر ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کلمے کی برکت سے اللہ کے حضور جب میں حاضر ہوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مجھے عطا ہو جائے گی، فرشتے مجھے لے کر جا کے جنت کے دروازے پر کھڑا کر کے وہاں پوشاک پہنا کر زیوروں سے میرے کنگن ہاتھ میں ڈال کر مجھے وہاں لوڈیوں اور نوکروں کے جلوس میں جنت کے محل میں بٹھا آئیں گے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے اگر ہم اپنے دل میں خود یہ ہم یا اندر دھیان فرمائیں کہ اس وقت صورتحال ہمارے ملک کی 78 سال گزر جانے کے بعد لاکھوں کی تعداد میں ہمارے آباء و اجداد کا خون بہانے کے بعد اور اتنا پلوں کے نیچے سے پانی بہہ جانے کے بعد کیا ہم کلمے کی منزل پر آ گئے؟ تو ان لاکھوں لوگوں کے خون کی اگر اللہ نے ہم سے حساب لینا شروع کیا یہ 25 کروڑ بندوں سے کہ 78 سال کے بعد تم مجھے یہ بتاؤ کہ جو یہ کھڑے ہیں خون شہید کا جو خون ہوگا نا وہ حدیث مبارکہ ہے، وہ اس کے زخموں سے بہہ رہا ہوگا اور وہ جنت میں جا رہے ہیں، دنیا دیکھے گی، کستوری سے زیادہ خوشبو سے مہکا ہوا ہوگا وہ خون جو اس شہید کا بہہ رہا ہوگا۔ تو اس کستوری کی طرح مہکتے ہوئے ہمارے باپ داداؤں نانے دادے نانیاں پھرنانیاں مائیں بہنیں بیٹیاں جن کے وہ خون آلود جسم بہا اللہ سرے میدان کھڑا کرے گا، اگر انہوں نے آنکھ اٹھا کر ہم سے یہ پوچھا کہ تم ہمارے بعد آئے تھے اور ہم تمہیں اپنے خون کا یہ امانت سپرد کر آئے تھے، ہمیں بتاؤ تم نے اس کے بعد 78 سال وہاں رہ کر موج میلے تو کیے، کھانے تو کھائے، ہوٹلیں تو کی، گھر تو بنائے، کاروبار تو سجائے، مگر لا الہ الا اللہ کا بھی کوئی لے آئے نمونہ دکھاؤ پر، پھر کیا ہوگا؟ کہیں ہم بھی آج جو میرے اللہ نے فرمایا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ کہ جب انہیں کہا جاتا ہے اس طرح آؤ جدھر اللہ نے جو نازل کیا ہے، جو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، رأیت المنافقین، ان کے آپ اگر چہروں پر آپ کی نظر پڑے یصدون عنک صدودا تو یہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں۔ اگر آج بھی اسلام کے نام کی آواز لگے تو کہیں ہمارا مزاج تو ایسا نہیں ہے بھائی ادھر دیکھ کے جب ادھر ادھر پھٹ گئے۔ اگر ہمارا یہ پھٹنے والا رویہ نہ ہوتا، کھسکنے والا رویہ نہ ہوتا تو 78 سال کے عرصہ بیت جانے کے بعد تک کیا یہاں کلمہ آ نہ جاتا؟
ہم اگر بہت بڑے ہی اپنے آپ کو مسلمان کے بڑے شاہ سوار اسلام کے کہیں، تو ہم نے اگر اس کلمے کو اپنی زبان تک تو محدود رکھا، مگر اس کلمے کو نہ ہم نے دفتر میں آنے دیا، نہ کھیت میں آنے دیا، نہ دکان میں آنے دیا، نہ عدالت میں آنے دیا، نہ سڑک پر آنے دیا، نہ پارک پر آنے دیا، نہ کہیں پاکستان کی ہوا اور فضا میں کہیں آنے دیا۔ کہیں ہے تو مجھے بتاؤ، اگر نہیں ہے تو اس آیت کی روح سے ہم کہاں کھڑے؟ اس وقت اگر اس پاکستان کے 25 کروڑ مسلمانوں کا کوئی سوالیہ نشان ہے ہو سکتا ہے تو وہ یہ ہے کہ جب کہیں حشر کے دن ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں اور یہ قرآن ناطق ہوگا، اس دن یہ مجسم ہوگا، یہ بولے گا۔ حدیث مبارکہ ہے اس پر اور اللہ کے قرآن کی آیتیں، بولے گا۔ اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حشر والے دن جب یہ قرآن موجود ہوگا، رب کائنات جس نے یہ نازل کیا ہے وہ سامنے بیٹھا ہوگا عرش پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے عرش کے سامنے، اللہ ان کو مقام محمود کا مسند بچھا دے گا، وہ بھی اللہ کے حضور ادھر وہ ہوں گے، ادھر اللہ ہوگا، درمیان میں ہم کھڑے ہوں گے اور یہ قرآن ہمارا اوپر گواہی کے طور پر کھڑا ہوگا۔ یہ حدیث مبارکہ بتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دن قرآن کی سفارش سب سے تکڑی سفارش ہوگی، جس کے حق میں یہ جو بول جائے گا اللہ وہ مان جائے گا۔ یہ بھی حدیث ہے۔ جو اللہ کے سامنے اللہ کا قرآن جس انسان کے بارے میں جو بول جائے گا اس کو اللہ مان جائے گا۔ اس کی جو گواہی اور اس کی سفارش ہے کبھی رد نہیں کی جائے گی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، صحیح حدیث متواترہ ہے، کافی کتابوں میں سائے کتابوں میں، کسی ایک کتاب میں نہیں۔ تو اس کی شرح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے حق میں بولے گا اللہ کہے گا تیری سفارش قبول، وہ اس کے دامن سے پکڑ لے گا ایسے، اور اس کو لے جا کر ساری انسانیت دیکھ رہی ہوگی، اس کو لے جا کر جنت کے دروازے پر جنت کے دروازے کے حوالے کرائے گا، لے جاؤ۔ اس کا وہ اللہ سب کہتا ہے جس کا یہ سفارشی قرآن ہوا میں اس کو قرآن کے حوالے کر دوں گا، اور وہ لے جائے گا اس کو دامن سے پکڑ کر اور اس کو لے جا کر ساری انسانیت کے سامنے سے گزار کر اس کو جنت کے دروازے پر دربان کے حوالے کرائے گا۔ اور جس کے مخالف یہ گواہی دی یہ میرے حساب سے یہ اللہ ٹھیک بندہ نہیں تھا، یہ تیری آیتیں تھیں، یہ پڑھتے تھے، حافظ تو تھے، تراویحاں بھی سناتے تھے، پھر بھی یہ آیتیں پڑھتے تھے، مگر اندر سے دو نمبریاں کرتے تھے۔ تیرے دین کی عظمت اور تقدس کے اوپر یہ کلمہ پڑھ کر ان کے حلق سے نیچے وہ کلمہ نہیں گیا، باہر باہر سے تھا، اور جب یہ آیا ملک الموت اس نے جب جھٹکا دیا تو وہ کلمہ بھی جھٹکے سے ساتھ ہمارے باہر آ پتا منافقت۔ تو اس کے بارے میں بھی حدیث مبارکہ میں اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ قرآن کو فرمائے گا تیری سفارش قبول ہے۔ وہ اس کو پیچھے سے جنتی کو تو آگے سے اس کے دامن سے لے کر تو اس کو جنت کے دروازے پر لے گیا تھا، اور اس کو پیچھے سے دھکیلے گا، یہ ادھر ادھر کرے گا۔ بھلا قرآن کا دھکا بھی کوئی
چھڑا سکتا ہے؟ آج جو قرآن کی آیتیں موجود ہیں اور ان کو تم دھکے دیتے پھر رہے ہو، اس دن سے، اس لمحے سے ڈر جاؤ جب اللہ موجود ہوگا، محمد رسول اللہ وہاں جلوہ افروز ہوں گے، قرآن بول رہا ہوگا۔ اگر اس دن اس نے تمہیں جہنم کی طرف جھٹکا دے دیا تو اس دھکے کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سن لینا، کرو 2 نمبریاں جتنی ہو سکتی، اگر یہ بھی تو آنا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہ دھکا دے گا، پیچھے سے دھکیلتا 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 اس کو جہنم کے دروازے پر لا کھڑا کرے گا اور دروازوں کو کہے گا یہ لو، یہ تمہاری جہنم کا ایندھن ہے، اس کو ڈالو اس کے۔ میرے بھائی، لچھے دار تقریریں تو کرنا چاہوں تو میں بڑی کر سکتا، مگر میں آپ کو اللہ جانتا ہے دل کا درد بتا رہا ہوں۔ صورتحال بہت مخدوش ہے اور اللہ کا حکم ہے، اس کا یہ فرمان ہے، اس کا 2 ٹوک فیصلہ ہے، ڈنکے کی چوٹ اس نے کہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، نے کہا اگر کوئی چیز مجھے وہاں پسند کسی سے آئے گی تو وہ صرف اسلام ہوگا، اسلام کے علاوہ مجھے کسی انسان سے کچھ بھی پسند نہیں ہے، میرا بھی یہ فیصلہ۔ آؤ، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اسے حشر کے دن جب میرے سامنے آئے گا تو یہ خسارہ اسے بھگتنا پڑے گا۔ تو قرآن یہ بھی تو بولے گا، جب قرآن نے اس کے سامنے اللہ کے حضور جرا کی اور اس کی جو یہ آیتیں تھی جب اس نے یہ پڑھ کر سامنے آئیں تو جو اس وقت ہمارا حال ہوگا اس حال کی آج ہم اصلاح کر سکتے ہیں، آج ہم کر سکتے۔ دھکے کی چوٹ قرآن نے فرمایا، یہ منافق جو ہوتے تھے جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور آتے تھے، آپ کے ہاں بیٹھ کر گھنٹوں جو ہے زبانی جمع کرتے تھے گلابی ترکا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَقَدْ دَخَلُوا بِالْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، میرے محمد یہ جس طرح کفر کی گندگی اور غلاظت اپنے اندر لے کر آئے تھے، اتنا وقت بیٹھنے کے باوجود یہ وہی کفر اور گندگی لے کر جا رہے ہیں، آپ کا فیضان نبوت اور نور ربانی کا ایک ذرہ بھی انہیں نصیب نہیں۔ یہ ساری میں قرآن کی آیتیں پڑھ، منافقوں کی اور بھی بڑی نشانیاں ہیں۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم واذا قاموا الى الصلاۃ قاموا کسالى یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے یہ جو ذکر اللہ ہے یہ کوئی اتنا خاص ضروری تو کوئی نہیں، جڑے نہیں کرتے وہ بڑی موج میں، جو کرتے ہیں وہ تو رولے میں آئے پھرتے ہیں، تو جو نہیں کرتے وہ تو بہت موج ہے، بہت، اس کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا اس کی ضرورت اس لیے ہے کہ اللہ کا فرمان ہے، یہ آیت میں نے پڑھی اس کے سامنے، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ، وہ ذکر اللہ۔ منافق کون ہیں؟ ان المنافقین یخادعون اللہ، یہ سمجھتے ہیں ہم اللہ کو دھوکہ دیتے پھر رہے ہیں، وَهُوَ خَادِعُهُمْ، وہ کہتا ہے میں وہ سارا دھوکہ جو یہ میرے ساتھ کرے میں اٹھا کر ان کے منہ پر مار دیتا ہوں۔ منہ تے منہ کالا ہوندہ دھوکے دا اللہ کے دین کے منکروں کا۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ نماز کے لیے آتے ہیں تو یہاں دیا ٹنگائیں فالج ہوں مجھ سے ترنت واجز، یہ جی بہانہ وہ بہانا کام فلانی مصروفیت فلانی بات فلانا یہ فلانا، اچھا قضا ہو گیا، چلو کوئی نہیں، راتی کٹھیاں ہی پڑھ لا گیا۔
یہ کسال ہے نماز میں. یہ کہتا منافق ہے وہ. اور پھر دوسری نشانی اللہ نے یہی بتائی ہے، یراؤن الناس، صرف لوگوں کے سامنے اپنا تقوی ظاہر، بس واہ نماز. وہ ایک دفعہ ضیاء الحق نے ان کے ممبروں کے لیے کہا تھا بھائی جو ریٹرننگ افسر ہے وہ ان کو لوگ آیت الکرسیاں سنو تے 6 کلمے سنو تے دیکھو جو ہے وہ اتنا دی دعا سنو. آپ یقین کریں ہمارا جو وہ اقتدار میں الیکشن سپریم پارلیمنٹ تو پتہ نہیں کیا کیا لعنت خدا، جو یہ سارے لڑنے والے تھے ان کے اندر جو ہے وہ نماز کی کتاب تھی، اور جب کوئی ٹائم لگتا وہ اس پر بڑھ بڑھ کر کے یار اتنے دعا یاد کر رہی ہے، کل ممبر دے کے جا آؤ. یہ ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ. تو عرض میں کر رہا تھا وہ صاحب اعتراض کر رہے تھے ذکر اللہ پر، یہ کی ضرورت ہے کہ یہ کرنا کوئی ظاہر حاصل ضروری. تو اللہ کہتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. اللہ کہتا ہے منافق جو ہیں وہ ذکر تو کرتے ہیں مگر کرتے بہت تھوڑا ہے. تو میں کہا جڑے تھوڑا کریں اگر وہ منافق ہے تو جو نہیں کرتے وہ کیا ہے، تو جو اس پر بھوکتے ہیں وہ کیا ہے. میں کہا اگر آج عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین ہوتا تو وہ تو تمہیں صدر بنا لیتا اپنی تنظیم کا، تو میری پارٹی کا صدر یہی، کیونکہ قرآن جو اس کو منافقین کہتا. میں کہا جو کم تھوڑا کرتے ہیں وہ اگر منافق ہے تو جو نہیں کرتے وہ کیا ہے، تو جو ذکر اللہ کرنے والوں پر بھوکتے ہیں وہ کیا ہے. میرے بھائی حشر کے دن جو اللہ کے حضور ہوں گے نا، وہ جو کہتا ہے 50,000 سال، یار ایک دن تو تصور کرو 50,000 سال تھوڑے ہوتے. میرے بھائی اس کلمے کے ساتھ دو نمبری نہ کر، اس جوگے ہو اتنا ایک تمہارے بس میں ہے، اتنا ایک تم اس جہان میں اللہ کے پاک قرآن کی شفاعت حاصل کر سکتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عنایت کو حاصل کر سکتے ہو. اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ کے اس نازل کردہ قرآن، اسلام، شریعت خیر الانام، خلافت راشدہ کا پاکیزہ عادلانہ نظام یہی تمہاری زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جائے. تم خود بھی سرخرو ہو جاؤ گے، اپنے ماں باپ داداؤں کے سامنے بھی سرخرو ہو جاؤ گے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سفارش بھی عطا ہو جائے گی، اس قرآن بھی تمہارے حق میں بول جائے گا، اور اللہ بھی ہم پر رحم کر دے. اس کا تو بنیاد یار یہیں قبر میں ہو جاتی ہے. اس پر بھی حدیث ہے مبارکہ کہ ابھی جو دفنانے کے لیے رشتہ دار آتے ہیں ان کے پاؤں کا کھسکار جو ہے، جوتوں کی آواز بھی اندر پڑا ہوا سن رہا ہوتا ہے. یہ حدیث تو ہر ایک کو پتا ہے، کتابوں میں موجود ہے، حدیث متواترہ ہے. میں تو پریشان ہو جاتا ہوں جو سرے سے ثواب عذاب قبر، سماع موتا، حیات فی البرزخ، حیات النبی اور کلام بالارواح کے قائل ہی نہیں ہے، وہ پتہ نہیں یہ حدیث اور یہ قرآن کا گھٹ کیسے بھر جاتے ہیں. بھائی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ ابھی آپ جو ہے وہ واپس جا بھی نہیں رہے ہوتے کہ ان کے قدموں کی آواز سنتا ہے تو اوپر سے آ جاتے ہیں.
تو جیڑا ہے ہی مویا مکہ پہ تے کش ہی نہیں تھی وہ اندر، نہ کوئی سن رہا ہے نہ کوئی انہوں پتہ ہے، نہ وہ اندر کوئی زندگی کا اثار ہے، تو کیا سن رہا ہے؟ روڑا پتھر جو اندر پڑا ہوا ہے، آپ اس کے سامنے جتنے مرضی دھڑک مار رہے اس کو تمہاری سمجھ آ جائے گی بھئی یہ بندہ۔ اور وہ لمحے کتنے عجیب و غریب ہوں۔ باقی سوال تو جان دو یار۔ حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس بندے کے درمیان سے گنبد خضرا سے لے کر اس کی قبر تک کے حجاب اٹھا دیے جاتے ہیں۔ آئے ہائے سبحان اللہ۔ تو وہ فرشتہ اس سے پوچھتا پاک کے حاضر رجل، الحدیث کے الفاظ، یہ سستی کے بارے میں تو کیا کرتا؟ تو جس نے یہاں 2 نمبریاں کی ہوں گی نا دین کے ساتھ، وہاں اللہ تبارک و تعالی اس کی آنکھ کو اٹھا کر محمد رسول اللہ کی زیارت بھی نہیں کر دے گا، نہیں اٹھا سکے گا، کہے گا لا ادری، مجھے تک نہیں پتہ یہ۔ تو جب یہاں قبر میں یہ حال ہوگا تو حشر والے دن وہ ساری سفارش کر لیں گے۔ وہاں بہت عجیب مرحلہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر جیسی ہستی کو فرمایا گیا، ایک روایت ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے بیٹوں کو فرمایا کیا کہ جب قبر میں مجھے دفنا کر مٹی ڈال کر لوگ چلے جائیں تو تم اتنی دیر تک وہاں بیٹھے رہنا جتنی دیر تک ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو بانٹا جاتا ہے، اتنی دیر وہاں رہنا قبر پر۔ انہوں نے عرض کی کہ ابو کس لیے؟ وہاں اس وقت کیا ہوگا؟ یہ اب عمر ابن خطاب یا عبداللہ بن عمر فرما رہے، کیا کروں گل؟ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تھا، یہ نبی کوئی عام بندہ تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان ہے جس طرف یہ رخ کرتا ہے اس طرف سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ فرمایا جب اس کو منکر نکیر آئیں گے اور اس سے سوال کریں گے تو یہ جب ان کو دیکھے گا تو اس کی ہیبت اتنی ہوگی منکر نکیر بھاگ جائیں گے، ڈر جائیں گے، سوال نہیں 3 دہرا سکیں گے کہ سوال کیا، بھاگ جائیں گے، نہیں کر سکیں گے۔ وہ بندہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ لوگ چلے جائیں تو تم بیٹھو جتنی دیر اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بانٹا جاتا ہے۔ بھئی کیوں؟ فرمایا ذکر کرنا جو اس وقت صورتحال قبر میں ہوتی ہے اس سے ہر بندہ بڑا پریشان ہوتا ہے۔ اگر تم ہوگے میری قبر پر اللہ کے پاک نام کا ذکر ہوتا رہے گا تو مجھے آسانی رہے گی۔ او کما قال میرے بھائی یہ سوچ لینا جو ابھی ہو رہا ہے اس کے اوپر اپنا جواب بنا لینا۔ قرآن نے بھی وہاں ہونا ہے، ہم نے بھی ہونا ہے، اللہ کی کچہری ہونی ہے، پورے انسان اور 1.25 لاکھ انبیاء ہونے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اوپر مقام محمود پر جلوہ فروز ہونے ہیں، تو یہ گلہ ہونی ہیں سب قرآن۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے اور جانے سے پہلے اسلام کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوڑ دو باقی سب کچھ، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اللہ کو یہ نہیں پسند، اس کا فیصلہ ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر اس کائنات میں اس دنیا میں کوئی چیز مجھے پسند ہے تو وہ صرف اور صرف اسلام۔ وہ کہہ رہا ہے بڑا ڈنکے کی چوٹ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اگر اس دین اسلام مجھے صرف یہی ایک بطور زندگی کے گزارنے کا پسند ہے جس کی اس کے ساتھ وفا ہوگی،
وہی وہاں اللہ کے حضور اس کو جنت عطا ہوگی جس کا یہ قرآن سفارشی ہوگا، محمد رسول اللہ کی نظر التفات عطا ہوگی، وہ قبر میں بھی کامیاب ہوگا، وہ پہچان جائے گا جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہاں قبر میں سوال کرنے کے بعد دکھایا جائے گا، جو صحیح بندہ ہوگا وہ تو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب سجا دے گا۔ وہ فرشتہ جس نے سوال کیا اس نے واپس بھئی یہ کیا ہو گیا اشارہ کیے، تو بندہ بیٹھا تھا میرے سوال کے ڈرا ہوا تھا، یا وہ ہستی سامنے آتی گئی تو اس نے تو سارے ڈر اور غم بھول گئے۔ تو میرے بھائی، اللہ ہمیں یہ سب کچھ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ زبانی جمع حرف سنتا ادا فرما۔